کہانیاں صرف سنی نہیں جاتی بلکہ انسان کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہیں، اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ مٹنے کے بجائے عبرت کی علامت بن جاتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی طاقت یا جنگ کی نہیں بلکہ وفاداری اور غداری کے اس فرق کی ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ کہانی ہے سلطان ٹیپو کے اس اعتماد کی جو آخر وقت تک قائم رہا، اور میر صادق کی اس غداری کی جس نے ایک آزاد سلطنت کو غلامی کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ لیکن اس داستان کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ تاریخ کے وہ سچے اور تلخ حقائق جاننا چاہتے ہیں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے، اگر آپ ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کر دیں، تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں تاریخ کی سب سے بدنام غداری کی مکمل اور تفصیلی کہانی۔ ٹیپو سلطان اور میر صادق۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ مٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں بعد بھی نفرت، لعنت اور عبرت کی علامت بن کر زندہ رہتے ہیں۔ میر صادق بھی ایسا ہی ایک نام ہے، وہ شخص جسے اقتدار نے اندھا کیا، خوف نے کمزور کیا اور لالچ نے ہمیشہ کے لیے غدار بنا دیا۔ اگر برِ صغیر کی تاریخ میں کسی ایک شخص کو غداری کی مکمل تصویر کہا جائے تو وہ میر صادق ہے۔ میر صادق کا تعلق حیدرآباد دکن کے ایک پڑھے لکھے مگر متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ بچپن ہی سے ذہین تھا، بات کرنے کا سلیقہ جانتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا خوب جانتا تھا۔ یہی صلاحیتیں بعد میں اس کی ترقی کا ذریعہ بھی بنی اور تباہی کا سبب بھی۔ جوانی میں اس نے مختلف درباری عہدوں پر کام کیا اور آہستہ آہستہ میسور کے دربار تک جا پہنچا، جہاں اس کی ملاقات سلطان ٹیپو سے ہوئی۔ سلطان ٹیپو اس وقت برِ صغیر کا وہ واحد حکمران تھا جو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک نظریہ تھا، آزادی، خودداری اور اسلام کی سربلندی کا نظریہ۔ ٹیپو سلطان کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو ذہین ہوں، لکھنا پڑھنا جانتے ہوں اور ریاستی معاملات سمجھتے ہوں۔ میر صادق نے یہی موقع پہچانا اور خود کو ایک وفادار اور قابل وزیر کے طور پر پیش کیا۔ شروع میں میر صادق واقعی محنت کرتا رہا۔ دربار کے کاغذات، خطوط اور انتظامی امور میں اس کی کارکردگی اچھی تھی۔ سلطان ٹیپو اس سے خوش تھا اور اسے اہم فیصلوں میں شامل کرنے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب میر صادق کے دل میں ایک نیا زہر پیدا ہوا، اقتدار کی ہوس۔ وہ صرف وزیر نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ سب کچھ اپنے قابو میں چاہتا تھا۔ جب انگریزوں نے محصول کے خلاف مسلسل سازشیں شروع کیں، جنگوں کا سلسلہ بڑھا اور سلطنت پر دباؤ آیا، تو میر صادق کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ٹیپو سلطان جیت گیا تو سب ٹھیک، لیکن اگر ہار گیا تو انگریز کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ یہی خوف آہستہ آہستہ اسے انگریزوں کے قریب لے گیا۔ انگریز بہت چالاک تھے، انہوں نے میر صادق کی کمزوری پہچان لی۔ اسے پیغام بھیجا گیا کہ اگر وہ تعاون کرے تو اس کی جان، مال اور عہدہ محفوظ رہے گا۔ میر صادق نے کئی راتیں سوچتے ہوئے گزاری ہوں گی، مگر آخرکار اس نے حق کے بجائے طاقت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں سے اس کی غداری کی اصل شروعات ہوئیں۔ وہ خفیہ طور پر انگریزوں کو میسور کے قلعے کے نقشے، فوج کی تعداد، اسلحے کی کمی، سپاہیوں کے حوصلے اور سلطان ٹیپو کی حکمت عملی تک بتانے لگا۔ وہ وہی شخص تھا جو دن میں سلطان کے سامنے وفاداری کے وعدے کرتا اور رات کو دشمن کو سلطنت بیچ دیتا۔ کئی درباریوں کو میر صادق پر شک ہوا۔ انہوں نے سلطان کو خبردار کرنے کی کوشش کی، مگر ٹیپو سلطان کا دل صاف تھا، وہ غداری کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میر صادق پر شک کرنا دراصل اس کے اعتماد پر شک کرنا ہے۔ یہی اعتماد تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ثابت ہوا۔ جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ سرنگا پٹم کا قلعہ محاصرے میں تھا۔ توپوں کی گھن گرج، سپاہیوں کی چیخیں اور بارود کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان ٹیپو خود زرہ پہن کر قلعے کی فصیلوں پر موجود تھا۔ وہ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 4 مئی 1799 کی صبح جب جنگ اپنے عروج پر تھی، میر صادق نے اپنی سب سے بڑی چال چلی۔ اس نے قلعے کے ایک اہم دروازے پر موجود سپاہیوں کو تنخواہوں کی تقسیم کے بہانے وہاں سے ہٹا دیا۔ سپاہی حکم مان کر چلے گئے اور وہ دروازہ چند لمحوں کے لیے خالی ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا انگریز انتظار کر رہے تھے۔ انگریز فوج اسی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔
قلعہ ٹوٹ گیا۔ سلطان ٹیپو کو جب خبر ملی تو اس نے کہا کہ اب بھاگنے کا وقت نہیں بلکہ مرنے کا وقت ہے۔ وہ تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ایک عظیم حکمران، ایک سچا مجاہد، تاریخ کا شیر، غداری کے سبب شہید ہو گیا۔ فتح کے بعد میر صادق یہ سمجھ رہا تھا کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ عوام کو سچ معلوم ہو چکا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس شخص نے سلطان کو دھوکہ دیا وہی اصل مجرم ہے۔ غصے میں بھرے لوگوں نے میر صادق کو پکڑ لیا اور وہیں اسے انجام تک پہنچا دیا۔ انگریزوں نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہ کی، کیونکہ غدار کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ اس کی لاش بے گورو کفن پڑی رہی، نہ کوئی جنازہ نہ کوئی دعا۔ اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نفرت کی علامت بن گیا۔ آج صدیوں بعد بھی جب وفاداری کی بات ہوتی ہے تو ٹیپو سلطان یاد آتا ہے، اور جب غداری کی مثال دی جاتی ہے تو میر صادق کا نام لیا جاتا ہے۔ اقتدار، دولت اور جان بچانے کی خواہش نے اسے وقتی فائدہ دیا، مگر ہمیشہ کی ذلت دے دی۔ یوں تاریخ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ طاقت، عہدہ اور دولت وقتی ہوتی ہیں، مگر کردار ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو نے شہادت قبول کی مگر غلامی نہیں، اسی لیے وہ آج بھی زندہ ہے، جبکہ میر صادق اپنی جان تو بچا نہ سکا اور نام بھی ہمیشہ کے لیے نفرت کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قومیں باہر کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اندر کے غداروں سے ٹوٹتی ہیں، اور جو لوگ اپنے فائدے کے لیے اپنی مٹی، اپنے رہنما اور اپنے اصول بیچ دیتے ہیں، تاریخ آخرکار انہیں بے نقاب کر دیتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر گئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے شیئر کریں تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ وفاداری کا انجام عزت ہے اور غداری کا انجام ہمیشہ رسوائی۔ ہم پھر ملیں گے ایک اور سچی، تلخ اور عبرت ناک تاریخی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔